अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद सबक नंबर 5। इस सबक का टॉपिक है रॉ साकिन यानी जज़म वाली रॉ के रूल्स। रॉ साकिन को कब बारीक पढ़ना है और कब मोटा पढ़ना है। पिछले सबक के पॉइंट्स देख लेते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा रॉ के बारे में कि रॉ कब मोटी पढ़ी जाती है और कब बारीक। आज थोड़ा मज़ीद तफसील से समझते हैं। रॉ के हवाले से एक बात जो पिछले सबक में भी बताई गई थी, याद रखें कि रॉ के ऊपर हरकत हो तो रॉ मोटी पढ़ी जाती है और जब रॉ के नीचे हरकत हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं रॉ साकिन की तरफ। रॉ के ऊपर हरकत यानी ज़बर, खड़ी ज़बर आ जाए, ठीक है, पेश आ जाए, उल्टा पेश आ जाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रॉ को पुर पढ़ने के लिए होती हैं। रॉ मोटा पढ़ा जाता है और जब रॉ को बारीक पढ़ना होता है तब रॉ के नीचे ज़ेर होती है, ठीक है। यानी जब रॉ के ऊपर हरकत होगी तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अगर रॉ के नीचे हरकत होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिन या फिर जज़म वाली जो रॉ होती है इसके रूल्स हैं। रॉ जब साकिन हो यानी रॉ के ऊपर जज़म हो तो इससे पिछले हर्फ को देखते हैं। रॉ तो साकिन है, अब हमने क्या करना है, इससे जो पिछला हर्फ है उसको देखना है। इस पिछले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश है, ठीक है, तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। और अगर रॉ साकिन हो और उससे पिछले हर्फ पे ज़ेर हो तो फिर हमने दो चीज़ें चेक करनी है कि वो ज़ेर असली है या आर्जी। अगर वो ज़ेर आर्जी है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, अगर वो ज़ेर असली है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तीन बातें हमने चेक करनी है कि पहले ज़ेर असली है या आर्जी। अब ज़ेर असली क्या है और ज़ेर आर्जी क्या है, तो जैसे जैसे आप ये लेक्चर सुनेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता असली और आर्जी ज़ेर के बारे में क्लियर होता जाएगा। तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा हर्फ को मिलाने के लिए ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया जाता है। हर्फ को मिलाने के लिए क्या किया जाता है, ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक हर्फ पर जज़म या शद आ गई है, अब इस जज़म या शद को मिलाने के लिए हर्फ पे वक़्फ़ करना पड़ता है। आयत पूरी हो जाती है और इस अगली आयत को जज़म या शद से मिलाने के लिए किसी हमज़ा का इस्तेमाल किया जाए और इसके नीचे ज़बर ज़ेर पेश लगा देते हैं। एक मिसाल देती हूँ, वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़। अब अन्नज्मु साक़िब, नून मुशद्दद है, इसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा दी। ये आर्जी है, ये क्या है, आर्जी है, ये असली नहीं है, ये आर्जी है। इसी तरह कोई भी हमने जब रॉ साकिन है, रॉ साकिन को मिलाने के लिए इसके पीछे हमने ज़ेर ज़बर पेश लगाई है, तो फिर यहाँ पे हमने चेक करना है कि वो जो ज़ेर हम लगा रहे हैं वो असली है या आर्जी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमज़ा पे ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल किया जाता है तो वो आर्जी होता है, वो मुस्तकिल नहीं होता। यानी इस हमज़ा को जिसको आप हर्फ पे मिला रहे हैं वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो आर्जी है। तो आगे लिखते हैं कि ऐसी ज़बर ज़ेर और पेश को वसली ज़बर, वसली ज़ेर और वसली पेश कहते हैं। मतलब मिलाने के लिए जो आर्जी होती है, जैसे मैंने आपको बताया अन्नज्मु साक़िब, इस पे अन पे जो हमने ज़बर लगाई है हमज़ा के ऊपर। अब जैसे मिसाल है अन्नज्मु साक़िब, ठीक है, तो अन्नज्मु साक़िब पर जो हमने ज़बर लगाई है ये वसली है, ठीक है, ये आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है। तो ऐसी ज़बर ज़ेर और पेश को वसली ज़बर, वसली ज़ेर और वसली पेश कहते हैं, मतलब मिलाने के लिए जो आर्जी होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आर्जी है या असली, तो जब इसे पिछले हर्फ से मिलाते नहीं तो पता चल जाता है। मसलन अगर मैं आयत को मिला के पढ़ती हूँ, वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वक्फ कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे वक्फ किया है, अब आगे से मैं इसको पढ़ूंगी अन्नज्मु साक़िब। लेकिन अगर मैं इसको मिला के पढ़ रही हूँ, ठीक है, अगर मिला के पढ़ूंगी तो वमा अदराक मत्तारिक़ुन नज्मु साक़िब, ठीक है, क़ाफ को नून के साथ मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने हमज़ा के ऊपर ज़बर नहीं पढ़ी, इससे पता चल गया है कि ये जो ज़बर है ये आर्जी है, ये असली नहीं है, ठीक है।
جیسے ہم پڑھتے ہیں النار ذات الوقود، ٹھیک ہے. اب الناری کے اوپر بھی ہم نے زبر لگائی، یہ بھی. یہ تو خیر باقی حروف کے بارے میں ہے، ہم نے پڑھنا ہے را کے بارے میں. اب ہم را ساکن کی مثالیں دیکھتے ہیں. مثال نمبر 1 ہے سورۃ الفجر میں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو وہاں پر حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زیر عارضی ہے اور عارضی حرکات نہیں لگی ہوتی. سورہ فجر میں آیت نمبر 28 میں لفظ ہے ارجعی. جب یہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں را ساکن ہے، اور اس سے پیچھے ہم الف جو ہے حمزہ جو ہے اس پہ زیر لگا کر پڑھے ہیں. اب یہ زیر اصلی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. کیوں؟ جب ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے نا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، ہم نے کیا پڑھا یہاں پر؟ گول تا کو پچھلی آیت کی آخری حرف کو را ساکن کے ساتھ ملایا ہے، حمزہ کی زیر ہم نے نہیں پڑھی. لیکن اگر ہم مطمئنہ پہ وقف کرتے ہیں اور اس آیت کو شروع سے کرتے ہیں، یہاں اس آیت کے پہلے لفظ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ارجعی پڑھیں گے. اب یہاں پر کیا ہے؟ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ زیر عارضی ہے. اس وجہ سے اس را کو ہم پر پڑھیں گے، اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے. اس آیت کو مزید تھوڑا سا را کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایرو، ٹھیک ہے. را کو پر پڑھیں گے. کیوں؟ را ساکن سے پیچھے جو حرف ہے اس پہ جو زیر ہے وہ عارضی ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. الی ربکی، ربکی را کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے. دین راضیتم، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اور راضیتم مرضیہ، یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو حرف ہے میم، اس کے اوپر زبر ہے. تو را ساکن سے پیچھے ہم نے حرف دیکھنا ہے، اس کی اگر اوپر حرکت ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم پر پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس آیت میں سبھی را کو پر پڑھنا ہے، اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز بھی دی ہوئی ہیں. پہلی میں زیر عارضی ہے اس لیے، سیکنڈ اور تھرڈ میں یہ ہے کہ را کے اوپر حرکت ہے. پھر فورتھ میں آخری لفظ میں کیا ہے؟ ساکن را سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے پر پڑھا ہے. اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب جانتے ہیں کہ را کو پر کیوں پڑھنا ہے. را ساکن اس میں ارجعی میں را ساکن کو پر کیوں پڑھنا ہے. اب جب ہم اس سے پہلی والی آیت کو اس آیت سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اگر ملا کے اسی طرح مرضیہ تک ہم پڑھیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں؟ گول تا کو را کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہاں پر ہم نے حمزہ نہیں پڑھا، حمزہ کی زیر نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ یہ عارضی ہے، ملا کے پڑھتے وقت اس کو نہیں پڑھنا. اگر یہ اصلی ہوتی تو ہم نے وقف نہ بھی کرتے، ملا کے پڑھتے تو بھی ہم نے ارجعی پڑھنا تھا، ٹھیک ہے. اگر یہ اصلی ہوتی تو ہم نے ملا کے پڑھتے ہوئے بھی، دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہوئے بھی ہم نے حمزہ کی زیر پڑھنی تھی. لیکن اب کیا ہے؟ یہ زیر عارضی ہے، اس وجہ سے ہم نے ملا کے پڑھتے ہوئے اس کو نہیں پڑھا. تو یہاں پر بھی یہی ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ مطمئنہ کی جو گول تا ہے اس کو ہم را کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو ہم نے الف کا جو زیر تھی اس کو ہم نے سکپ کر دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ زیر اصلی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وصلی ہے، عارضی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب را ساکن ہو تو ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک، جب را ساکن ہو تو یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے حرف زیر اصلی ہے، پہلے والا حرف کیا ہے؟ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے، یہ چیز چیک کریں گے. اب دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ وہ زیر اسی لفظ میں ہے را سے پہلے یا کسی اور لفظ میں ہے وہ زیر، پھر بعد میں را ہے. ہم نے یہ بھی اب دیکھنا ہے. مطلب وہ را جو ساکن علیحدہ لفظ میں ہو اور اس سے پہلے والا زیر علیحدہ لفظ میں ہو، دونوں مل رہے ہوں پر لفظ الگ الگ ہوں، تب بھی اس زیر کی وجہ سے را موٹی پڑی جائے گی، باریک نہیں، ٹھیک ہے.
یعنی دونوں مختلف الفاظ کے پارٹس ہوں، را ساکن اور اس سے جو پچھلا حرف ہے دونوں زبر یا زیر والا جو ہے، تب بھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیں سورہ نور آیا نمبر 55. دیکھیں الذی ہے اور ارتضی، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں. ٹھیک ہے. الذی ارتضی، زیر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ زال کی جو زیر ہے وہ الگ حرف میں ہے اور را جو ہے ساکن وہ الگ حرف میں ہے. اگر یہ ایک ہی حرف کا حصہ ہوتے، زیر بھی اور را ساکن بھی، تو پھر ہم نے اس را کو باریک پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اب الذی کی جو زال ہے اس کے نیچے زیر ہے اور یہ ڈائریکٹلی مل رہا ہے ارتضی میں را ساکن کے ساتھ. پھر یہ را ساکن باریک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے پر وہ کیا ہے، دوسرے لفظ میں ہے. اگر ایک ہی لفظ میں ہوتا تو را باریک ہوتی، پر یہاں علیحدہ لفظ میں تو را موٹی پڑی جائے گی. یہ اس کی سٹوری ہے. اب ہم ایک ہی لفظ کی مثال لیتے ہیں جب ہم را کو باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون. اب فا اسی لفظ میں ہے تو یہ را بھی اسی لفظ میں ہے، ایک ہی لفظ میں ہے. ٹھیک ہے. اب را ساکن ہے اور اس سے پہلے اسی لفظ میں آ رہا ہے، جو پہلا حرف ہے زیر کے ساتھ وہ اسی لفظ میں آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے. تیسری چیز یہ چیک کرنی ہے کہ را ساکن کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. موٹے حروف ہم نے پڑھے ہیں خ، طا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف. یہ کیا ہے، موٹے حروف ہیں. را ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. جیسے را ساکن کے بعد موٹے حروف مستعلیہ کی مثال ان ربک لبالمرصاد. دیکھیں میر میں ویسے دیکھا جائے تو را ساکن سے پیچھے جو حرف ہے میم وہ اسی لفظ کا حصہ ہے اور زیر کے ساتھ ہے، تو یہاں پر را کو باریک پڑھنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا، را کو موٹا پڑھا ہے. کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ صاد آ رہا ہے ہیوی لیٹرز میں سے، اس وجہ سے لا بالمرصاد. سیکنڈ ہے فرقین. یہاں پہ کیا ہے، را ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو فا ہے اس کے نیچے زیر ہے. یہاں پر ہونا تو باریک چاہیے تھا را کو، لیکن یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے. را ساکن سے پہلے جزم والی یا آ جائے، جیسے مثال کے طور پر خیرن. ٹھیک ہے. ہم اس پہ وقف کریں تو را کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، را ساکن ہوگی. را ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے، یا ساکن. ٹھیک ہے. ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے اگر جزم والی یا آ جائے تو را باریک پڑھتے ہیں، چاہے اس سے پہلے حرف پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے. جیسے یسیر، بشیر، را کو باریک ہی پڑھنا ہے. یہاں پہ چھوٹا سا خلاصہ، را باریک پڑھی جائے گی اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اسی لفظ میں ہو. ٹھیک ہے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی لفظ نہ ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، تو ہم کیا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے.